ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مسلمانوں کے مسائل کو لے کر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی طریقے کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل کے تعلق سے، ان معاملات کے تعلق سے عام مسلمان اور مسلمانوں کے جو قائدین یا لیڈران ہیں وہ بھی واقف ہوں۔ اسی سلسلے کی کڑی آج کی ہے اور اس کا ٹاپک ہم نے یہ رکھا ہے کہ مسلمان اور مسائل۔ جی ہاں، گزشتہ 15 سالوں سے ملک کے مسلمان مسلسل کسی نہ کسی مسئلے سے جوجھ رہے ہیں۔ انہیں کبھی حجاب کے نام پر ستایا جاتا ہے تو کبھی گاؤ کشی کے نام پر ستایا جا رہا ہے، کبھی اذان کے نام پر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے، تو کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کو لے کر سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ملک میں جو برننگ ایشو ہے وہ وقف ایکٹ ہے، اور اسی ایکٹ کو لے کر ملک کی مختلف تنظیمیں، جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت اور بھی کئی تنظیمیں ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی حال میں اس مدعے کو لے کر مرکزی حکومت سیاست نہ کرے، بلکہ وقف ایکٹ کو ترمیم کرنے سے ہاتھ پیچھے ہٹائے۔ ایک طرف سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی تنظیمیں مسلمانوں کی اس بہت ہی اہم مدعے کو لے کر کام کر رہی ہے، تو دوسری جانب اسی ملک کے مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو تمام مسائل سے ناواقفیت رکھتے ہوئے بھی محض سیاست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرناٹک کی ہی بات لے لیں، گزشتہ پارلیمانی انتخابات اور اسمبلی انتخابات میں کرناٹک کے کئی مسلم علماء نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمان ایک طرف ہو کر کانگریس پارٹی کو ووٹ دلوائیں۔ ٹھیک ہے، ریاست میں یا پھر ملک میں فرقہ پرست حکومتیں یا پھر سیاسی جماعتی اقتدار پر نہ آئیں، اس کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے، لیکن ان تمام انتخابات کے بعد بھی اگر اسی مدعے کو لے کر کہ آنے والے گرام پنچایت کے الیکشن میں کسے سپورٹ کرنا ہے، بلدیاتی الیکشن میں کسے سپورٹ کرنا ہے، کارپوریشن الیکشن میں کسے سپورٹ کرنا ہے، انہی مدعوں کو لے کر اگر مسلمانوں کے علماء یا عمائدین ائمہ کرام کوششیں کرتے رہیں، بیٹھکیں کرتے رہیں، تو باقی جو مدعے ہیں ان پر کون کام کرے گا؟ کیا ان کے نزدیک مسلمانوں کے سماجی، تعلیمی اور معاشی حالات نظر نہیں آ رہے ہیں جو بے حد بگڑے ہوئے ہیں؟ کرناٹک کی ہی ہم دوبارہ بات کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں KPSC کا امتحان کے لیے عرضیاں مطلوب کی گئی تھی، پھر اس کے بعد پولیس انسپکٹر اور کانسٹیبلز کے لیے بھی عرضیاں طلب کی گئی تھی، پھر اس کے بعد فوج میں بھرتی کے لیے بھی جو ہے ایک مہم چلائی گئی تھی۔ ان تمام روزگار حاصل کرنے کے شعبے میں مسلم نوجوانوں کی نمائندگی نہ کے برابر ہے۔ دراصل یہ نمائندگی کی کمی اس وجہ سے ہے کہ ان میں اویئرنیس کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ نوجوان روزگار حاصل کرنے کے لیے پیش رفت نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مختلف محکموں اور مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی نمائندگی 1% سے کم رہ چکی ہے۔ جس طرح سے الیکشن میں امیدوار کے الیکشن، سلیکشن اور ووٹنگ کو لے کر مہم چلائی جاتی ہے، اگر اسی طرز پر مسلمانوں کے ذمہ داران ایک جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کو روزگار سے آراستہ کرنے کے لیے مہم چلاتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی کمی ہے، بلکہ مسلمان آج پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، لیکن ان میں رہنمائی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ روزگار حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمت میں اگر مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہو تو بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ جب کوئی بھی سیاسی جماعت یا پارٹی اقتدار میں آتی ہے، باوجود اس کے مسلمانوں کے مسائل حل کروانے کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو سکتا ہے۔ جب تک مسلمان حکومت کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں بھی اپنی حصہ داری کو مضبوط نہیں کرتے، اس وقت تک بھی مسلمانوں کے مسائل جوں کے توں رہیں گے۔ اکثر یہ دیکھا یا سنا گیا ہے کہ جب بھی کہیں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا، بھلے ہی اس علاقے یا اس ریاست میں سیکولر جماعت اقتدار پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پولیس مسلمانوں کا ساتھ دینے سے گریز کرتی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیس محکمے میں مسلمانوں کی نمائندگی کم ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ فرقہ پرست عناصر اپنے نوجوانوں کو پولیس یا پھر فوج میں شامل کروانے کی باقاعدہ گزشتہ 2 یا 3 دہائیوں سے مہم چلا رہے ہیں، جس کا اثر آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔
اس کے علاوہ مسلمان جو صرف الیکشن کہہ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کا جائزہ لیں کہ کس طرح سے مسلم خواتین مائکرو فائنانس، اسے عرف عام میں سنگا کہا جاتا ہے، کہ کس طرح سے مسلم خواتین اس سنگا کی آڑ میں سودی کاروبار میں ملوث ہو رہی ہیں، سودی لین دین کی وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ یقین جانیے کہ کس طرح سے 40% سود ادا کرنے کے باوجود بھی اپنی زندگیوں میں خوشحالی دیکھ نہیں پاتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور مسلمان اس سود سے ہی جڑتے جا رہے ہیں، تو کس طرح سے ان کی زندگیوں میں امن خوشحالی رہے گی، کس طرح سے مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ ان معاملات پر بھی اگر مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں ان وہ مسجدوں میں بیٹھ کر اس سے حل کرنے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو مدعے ہیں وہ الیکشن سے بڑھ کر اہم مدعے ہیں، ان مدعوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وقف ایکٹ کے تعلق سے جے پی سی کی خصوصی نشستوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جے پی سی نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جو کوئی وقف ایکٹ کے تعلق سے اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، وہ ہم براہ راست جے پی سی کو بھیج سکتا ہے۔ اگر الیکشن کے بجائے اس طرح کے مدعوں کو لے کر مسلمانوں میں بیداری لائی جائے، اور اگر مسلمانوں کو ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے آگے لایا جا سکتا ہے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ الیکشن کے تعلق سے فکر چھوڑ کر مسلمانوں کے تعلیمی، سماجی اور معاشی مسائل کے حل کو نکالنے کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ جس وقت پارلیمنٹری الیکشن یا پھر اسمبلی الیکشن آتے ہیں اس وقت اگر بیٹھکیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی خاص سیاسی جماعت کو لے کر مسلسل بیٹھکیں کرنا اور لوگوں کا مائنڈ واش کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر آج واقعی میں مسلمانوں کو پسماندگی سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں روزگار سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، ساتھ ہی ساتھ ان کے معاشی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ تعلیمی مسائل سے جوجھ رہے طلباء کی امداد کرنے کے لیے بھی علاقائی سطح پر، مقامی سطح پر یا محلہ وار سطح پر بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مسائل کا حل نکالیں۔ یہ تھی آج کی خاص پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔